بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو قومی نصاب 2022 سے 2023 کے مطابق کلاس ہے 9ویں جماعت، کینٹب پبلشر، لاہور، پاکستان۔ آج ہم یونٹ نمبر جو سبق نمبر 2 ہے وہ ہے نعت، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فیڈرل کی بک میں پہلے اسباق دیے گئے ہیں، اینڈ پہ اس کے درمیان سے حمد اور نعت سٹارٹ ہو رہی ہیں، لیکن کینٹب والوں نے سب سے پہلے حمد اور نعت، پھر اسماء حسنہ اور کتبہ، اس ترتیب سے کنٹینٹ اس کا بنایا ہے۔ یہ ہے نعت کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد خاتم النبیین کی تعریف کی جائے، اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ نعت کس نے لکھی ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف و توصیف کے ہیں۔ نعت وہ منظوم کلام ہے جس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ نعت کے لیے کوئی ہیئت مخصوص نہیں۔ رائٹر ہیں مولانا، لکھنے والے مصنف جو ہیں مولانا ظفر علی خان۔ پیدائش، وفات، پیشہ، تصانیف، یہ سب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی MCQs میں یا کوئی چیز آ سکتی ہے اقسام کے اندر۔ یہ ان کی تصانیف و تالیف ہیں: جنگ، روس و جاپان، پیغام حیات، بہارستان، لطائف الادب۔ اب ہم اس کی سب سے پہلے تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے اس کا: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شعر نمبر 1 جو ہم نے پڑھا ہے اس کے الفاظ، معنی: تمنا، خواہش۔ تشریح ہے آگے: نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم کی تعریف بیان ہو رہی ہو۔ شاعر اس شعر میں ذرا مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یوں تو یہ دنیا رنج و عالم کی اما جگہ ہے، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی کا دورہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دل بیدار ہے اور زندہ ہے تو اس کی وجہ سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے تمام مصائب کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے وہی زندہ ہے۔ اگر دل اس کی محبت سے خالی ہے گویا وہ دل مردہ ہے۔ گویا جس شخص کو آپ کی زیارت نصیب ہوگی اس کا دل بھی آباد ہے اور اس کی دنیا بھی آباد ہے۔ شعر نمبر 2: مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگ و دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو۔ پر خطا گنہگار، لاج غیرت شرم، ننگ دو جہاں دونوں جہاں کی رسوائی۔ تشریح ہے اس کی: اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، رحمت اللہ علیہ اور شافع محشر کی تعریف اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پرخطا یعنی سرتاپا گنہگار شخص ہوں۔ میں اگر اپنے گناہوں پر نظر دوڑاؤں تو روز قیامت میری بخشش نہ ہو۔ شاعر خود کو ننگے دو جہاں یعنی دنیا و آخرت کے لیے رسوائی کہہ کر اپنی گنہگار زندگی کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ روز محشر نبی کریم اپنی امت کے گنہگاروں کی اللہ سے شفاعت کریں گے، اس لیے وہ بخشش کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں دونوں جہانوں کے لیے باعث شرم ہوں تو آپ تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں، اس لیے میری امید آپ ہی سے بندھی ہے۔ شعر نمبر 3: پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اجالا روشنی،
تشریح یہ معروف نعتیہ قطعے کا آخری مصرع ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بزرگ ہیں۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے اس طرف قرآنی آیت الست بربکم کی تلمیح استعمال کر کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو جمع کر کے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے پکار کر جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ شاعر کے بقول اس سوال کے جواب سے کائنات میں وحدانیت جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ کائنات ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو وحدانیت کے اس اولین نور کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار پائی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی تخلیق تھی۔ شعر نمبر 4۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو ہو۔ غائط اولا اولین مقصد۔ تشریح اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ ہوتا تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی۔ اس سے یہ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاک پیغمبر سے کتنی محبت ہے۔ سائنس میں کائنات کے ظہور کی طرح طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہاں شاعر نے کائنات کی ابتدا اور اس کی بقا کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر رکھ دیا ہے یا بیان کر دیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے تخلیق کیا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ کا وجود مبارکہ نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آگے شعر نمبر 5 ہے۔ چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شناسا جان پہچان والا۔ تشریح ہے اس شعر میں شاعر صفت تلمیح استعمال کرتے ہوئے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جبریل کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم ان کی ہمراہی میں ہی سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ جب دونوں مقام سدرہ پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، سفر کی اگلی منزلیں آپ خود ہی طے کریں گے، آپ کو خود ہی طے کرنی ہوں گی، کیونکہ اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اسی طرح آپ عرش معلیٰ کو روانہ ہوئے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو بلند مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں، اور اسی کی بدولت انسان کا مرتبہ بھی فرشتوں سے بلند ہو گیا۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نظیر مثل مانند۔ تشریح اس شعر میں شاعر منفرد انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت یعنی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی۔ یوں اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں تمام انبیاء کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جن تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا نہ کی، کسی کے لیے بد دعا نہ کی، کسی سے بدلہ نہ لیا، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ فتح مکہ کی سب سے بڑی مثال ہے، فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں آپ نے سب کے معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ کی ذات بے نظیر ہے اور آپ کے کردار کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ شعر نمبر 7۔ جو ماسوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے راہ نورد جادوئے اسرا تم ہی تو ہو۔
راہ نورد راستہ چلنے والا یا تیز چلنے والا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نبی اکرم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ صرف آپ ہی کا شرف ہے کہ آپ کائنات کی ہر موجودات و ممکنات سے بھی آگے گزر گئے اور عرش معلیٰ پہ رب ذوالجلال کے روبرو ہوئے۔ شاعر اصل میں قرآن پاک کی اس صورت کا حوالہ دے رہا ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی ہر وسعت کو پار کر لیا اور سارا کچھ ایک رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ آپ کے سوا یہ شرف و اعزاز نہ کسی پیغمبر، نہ کسی ذی روح کو اور نہ ہی کسی فرشتے کو حاصل ہے۔ یہ تھی اس کی تشریح۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی مشق ہے۔ نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ کچھ سوال ہیں اور آگے دوسرا سوال ہے، شامل نصاب نعت کا خلاصہ لکھیں، درج ذیل اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کریں۔ رحمت العالمین ذریعہ شفاعت ہیں کہ عنوان، اشعار اور حوالوں کے ساتھ 250 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھیں۔ پہلا سوال ہے، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس مصرعے کا مفہوم بیان کریں۔ اس مصرعے میں جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم کی ہمراہی میں سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ جب دونوں مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، سفر کی اگلی منزلیں آپ خود ہی طے کریں گے، آپ کو خود طے کرنا ہوں گی، کیونکہ اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس طرح آپ عرش معلیٰ کو روانہ ہوئے۔ یہ مصرع اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سینہ شبدار الست کا کیا مفہوم ہے؟ لفظ الست کا استعمال تلمیح کی عمدہ مثال ہے جس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے اس وقت اس کا اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اگلا سوال ہے، رحمت دو جہاں کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس مصرعے میں شاعر کی مراد ہے کہ میں پرخطا یعنی سرتاپا گنہگار شخص ہوں کہ سر سے پاؤں تک میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں۔ میں اگر اپنے گناہوں پر نظر دوڑاؤں تو روز قیامت میری بخشش نہ ہوگی۔ شاعر خود کو ننگے دو جہاں یعنی دنیا و آخرت کے لیے رسوائی کہہ کر اپنی گنہگار زندگی کا اعتراف کر رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ روز محشر نبی کریم اپنی امت کے گنہگاروں کی اللہ سے شفاعت کریں گے، اس لیے وہ بخشش کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر رہا ہے۔ ما سوا کی حد سے آگے گزرنے کا شرف کس کو اور کیوں حاصل ہے؟ ما سوا کی حد سے آگے گزرنے کا شرف نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ واقعہ معراج کی رات پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پر جل جائیں گے۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کا شرف حاصل ہوا جہاں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ آگے ہے، شامل نصاب نعت کا خلاصہ تحریر کریں۔ آگے یہ اس کا خلاصہ ہم نے لکھا ہے۔ اس نعت میں شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی بلند صفات اور ان کے اخلاق حسنہ کی تعریف کی ہے۔ نعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شاعر نے اپنی محبت اور عقیدے کو خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس نعت میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے
کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ درج ذیل تیسرا سوال جو ہے، درج ذیل اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کریں۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور الاولین کا اجالا تم ہی تو ہو، چلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یہ ایک شعر نمبر 3 ہے اور ایک شعر نمبر 5 ہے۔ اس کے جواب کے لیے اس کی تشریح دیکھیں، اس کے اندر مکمل ڈیٹیل موجود ہے۔ دونوں ہی شعروں کا جو جواب ہے سوال کا، دونوں شعروں کی تشریح جو ہے وہ اس کی تشریحات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریعہ شفاعت ہیں کے عنوان پر اشعار اور حوالوں کے ساتھ 250 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھیں۔ جواب، رحمت اللہ علیہ ذریعہ شفاعت، حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات مبارکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ذات مبارکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ شدت کی گرمی، خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کی شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من شفع شفاعتن حسنتن یکن لہ رمیب منہا نصیبہ منہا لہو نصیبہ منہا، یعنی جس نے کسی کی اچھی سفارش کی اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہوگا، یہ نصیب ہے، نصیبہ۔ شفاعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور نیک اعمال کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بخش دے گا۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی سنت کو اپنانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت حاصل کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت کی پیروی ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہے زبان شناسی۔ منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑھائی کے ہے۔ منقبت کی جمع مناقب ہے۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ منقبت کے حوالے سے سودا، میر اور انشاء اللہ خان انشاء کے نام اہم سمجھے جاتے ہیں۔ مرثیہ شاعری اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی محبوب شخصیت کی وفات پر کہی جائے۔ اس میں اپنے غم اور مرنے والے کی خوبیوں کا پرسوز انداز میں تذکرہ ہو۔ ظاہری حیت کے اعتبار سے مرثیے کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔ شعراء کبھی غزل، کبھی مثلث، مسدس، مخمس، ترکیب، بند کا سہارا لیتے ہیں۔ البتہ شہدائے کربلا کے مرثیوں کے لیے مسدس رائج ہو گئی، لیکن آج بھی حیت کی پابندی لازم نہیں۔ شہدائے کربلا کی شان میں کہے گئے مرثیوں میں درج ذیل اجزائے ترکیبی کو مد نظر رکھا جاتا ہے: چہرہ سراپا، رخصت، آمد رجز، جنگ، شہادت، بین، دعا۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مدح یعنی تعریف کی جائے، کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے۔ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا حجو کرتا ہے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ، ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ قصیدے میں مقطع ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ مقطع قصیدے کے آخری شعر میں ہی ہو۔
सवाल नंबर 5 है, किसी नात और कसीदा की एक एक मिसाल लिखें। नात की मिसाल, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। इसका मफ़हूम ये है, ए नबी आप पर सलाम हो, ए रसूल आप पर सलाम हो, ए महबूब आप पर सलाम हो, अल्लाह की बरकतें आप पर हों। कसीदे की मिसाल, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। मफ़हूम है, ए मेरे आका हमेशा और हमेशा सलामती भेजें आपके महबूब पर जो तमाम मखलूक़ात में बेहतरीन हैं। दी गई तलमीहात पहचान कर बताएं कि कौन सी तलमी किस वाक़या शख्सियत को ज़ाहिर करती है। इसके लिए हम पहले इसको पढ़ते हैं कि तलमी किसे कहते हैं। तलमी के लुग़वी मानी हैं इशारा करना। शायरी की जो इस्तिलाह है, शायरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमूआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानियों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मुतालिया शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के ज़हन में ताज़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर शेर देखिए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। इस शेर में इब्ने मरियम की तलमी इस्तेमाल की गई है। इब्ने मरियम से मुराद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये क़ुव्वत अता की थी कि वह मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और बीमारों को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देते थे। अब शायर कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अगर ये क़ुव्वत अता की थी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब जानूं कि मैं तो तब जानूं कि मेरा दुख कोई दूर करे। इसमें ये कोहे तूर, आतिश नमरूद, चाहे यूसुफ, ये जो इस सवाल का जवाब हम देखते हैं। कोहे तूर तशरीह, ये तलमी हज़रत मूसा और कोहे तूर के वाक़े की तरफ इशारा करती है जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को तौरात अता की। इस्तबाल का इशारा, इसकी रूहानी तजर्बे की मिसाल तूर पर हज़रत मूसा की मुलाकात जैसी थी। आतिश नमरूद, हज़रत इब्राहीम का वाक़या जब नमरूद ने इन्हें आग में डालने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने आग को इनके लिए गुलजार बना दिया। इस्तेमाल का इशारा, इसकी मुश्किलात नमरूद आतिश की मानंद थी मगर इसने सब्र से इसका सामना किया। वो अपनी मुश्किलात को आतिश नमरूद की आजमाइश की तरह बयान करता है। चाहे यूसुफ, हज़रत यूसुफ का वाक़या जब इन्हें इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। इस्तेमाल का इशारा, इसके साथ होने वाले जुल्म बिल्कुल चाहे यूसुफ जैसा था। उसने ज़िंदगी की मुश्किलात को चाहे यूसुफ की तरह झीला। आगे है काफ़िया। काफ़िया के मानी है पीछे पीछे आने वाला। ये वो सौत, आवाज़ या अल्फाज हैं जो मिसरे के आखिर में रदीफ़ से पहले आते हैं और मिसरे में हम अपने सौत अल्फाज के साथ तब्दील होते रहते हैं। जैसे परेशान हो के मेरी ख्वाह के आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है या रब फिर वही मुश्किल न बन जाए। दर्ज बाला शेर के दोनों मिसरों में दिल और मुश्किल हम सौत अल्फाज हैं जिन्हें शेरी इस्तिलाह में, शायरी की इस्तिलाह में कहते हैं। आगे है रदीफ़। रदीफ़ के मानी घोड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेरी इस्तिलाह में, शायरी की इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज हैं जो बार बार आते हों और यकसा भी हों। हर जुज़ के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करें। नात की जो हियत है वो मखसूस नहीं होती। सनफ़ सुखन कसीदा का लफ्ज़ मखूज़ है कसद से। जिन असनाफ़ सुखन का पहला शेर मतला होता है उनके नाम हैं गज़ल और मसनवी। तलमी के लुग़वी मानी है इशारा करना। तलमी का इस्तेमाल किया जाता है शेर में वुसअत और हुस्न पैदा करने के लिए। ज़ेल में तलमी की मिसालों का दुरुस्त जोड़ा, मुल्क मिस्र, चाँद और सितारे। काफ़िया अल्फाज की मिसालों का दुरुस्त ग्रोह है, दुआ, जफ़ा, वफ़ा। शायरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की नात कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।